بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المقيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم غریبوں کے منصاب آقا نامدار مدینہ کے تاجدار سارے عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار گنہگار میں نذران عقیدت پیش فرمانے کی سعادت حاصل کریں اور یہ درود شریف اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت پاک کا ایک مطلع دو شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. کہ خیر و بخشش عطا، خیر و بخشش عطا ہی عطا ہے، خیر و بخشش عطا ہی عطا ہے، مصطفیٰ کی گلی میں خیر و بخشش عطا، خیر و بخشش عطا ہی عطا ہے، مصطفیٰ کی گلی میں خیر و بخشش عطا ہی عطا ہے، مصطفیٰ کی گلی میں، ہاں مصطفیٰ کی گلی میں. میں نے جو مانگا، میں نے جو مانگا سب کچھ ملا ہے، مصطفیٰ کی گلی میں. میں نے جو مانگا سب کچھ ملا ہے، مصطفیٰ کی گلی میں. اور آرزو تھی میں جاؤں مدینہ، آرزو تھی میں جاؤں مدینہ، دیکھنے باغ جنت کا زینہ، دیکھنے باغ جنت کا زینہ. دل کا ارمان، دل کا ارمان پورا ہوا ہے، دل کا ارمان پورا ہوا ہے، مصطفیٰ کی گلی میں. دل کا ارمان پورا ہوا ہے، مصطفیٰ کی گلی میں. اور سے دیکھیے کہ اور آگے بڑھوں گا بیان میں، اور آگے بڑھوں گا بیان میں، ہے میرا جسم ہندوستان میں، اور آگے بڑھوں گا بیان میں، ہے میرا جسم ہندوستان میں. دل میرا پہلے ہی، دل میرا پہلے ہی جا چکا ہے، مصطفیٰ کی گلی میں. دل میرا پہلے ہی جا چکا ہے، مصطفیٰ کی گلی میں. آخری شعر ملاحظہ فرمائیں. خیر و بخشش عطا ہی
مصطفیٰ کی گلی میں اور باخدا اس کا دیدار کرنے، باخدا اس کا دیدار کرنے آئے ہیں آسمانی فرشتے، آئے ہیں آسمانی فرشتے، عاشق مصطفیٰ، عاشق مصطفیٰ جو مرا ہے مصطفیٰ کی گلی میں، عاشق مصطفیٰ جو مرا ہے مصطفیٰ کی گلی میں۔ ایک انتہائی مشہور و معروف آیت مبارکہ سورہ بقرہ شریف دوسرا پارہ، جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اتنی مشہور کہ جیسے ہی افق پہ محرم کا چاند نظر آتا ہے، ہر حسینی دل کی دھڑکن اسی آیت کی تلاوت کرنے لگے۔ شہرت کا عالم یہ ہے کہ چچا تو چچا، بچہ بھی اس کا ترجمہ جانتا ہے۔ ارے بچپن سے لے کے 55 تک سنتے آ رہے ہو، اور میری دعا ہے کہ 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک سنتے رہو۔ پھر بھی ترجمہ کر دوں تاکہ ترجمانی بھی ہو جائے اور سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے، اور میاں جب سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی نا تو ان لوگوں کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی۔ آج تو کم سے کم ایسا سن لو کہ سب کو پتا چل جائے پورے پیڑی گاؤں میں۔ آج یہاں پیڑی گاؤں میں سننے والوں کا جلسہ نہیں ہے، سنت والوں کا جلسہ ہو رہا ہے، سنت والوں کا جلسہ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، نہ کہو مردہ انہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، بل احیاء بلکہ وہ زندہ۔ یہ اور بات ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، ان کی زندگی کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ایسا زندہ۔ اچھا ایک بات بتائیں کہ بہت ساری بات سچی ہوتی ہے لیکن کہی نہیں جاتی۔ بات سچ ہے، بات سچ ہے، صحیح ہے، 100% شک ہے، لیکن ہمیں سماج روک دیتا ہے کہ ایسا نہ کہو، یہ اپمان ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جیسے ہر ماموں باپ کا سالہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب اگر کوئی نالائق بھانجا اپنے ماموں کو کہے اے میرے باپ کے سالے، بات جھوٹ نہیں ہے لیکن ہمارا معاشرہ روک دیتا ہے کہ ایسا نہ کہو، بے ادبی ہے، یہ اپمان ہے۔ ایسے ہی ہر ماں باپ کی جورو ہوتی ہے کہ نہیں، بیوی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اب اگر کوئی بدتمیز بیٹا اپنی ماں کو کہے اے میرے باپ کی بیوی، بات جھوٹ نہیں ہے لیکن ہمارا معاشرہ روک دیتا ہے۔ تو کبھی کبھی کچھ سچی بات جو ہے ادباً جو ہے وہ نہیں کہی جاتی، بات سچ ہے لیکن نہ کہو ادب کے خلاف۔ تو کہیں ایسا تو نہیں، توجہ چاہوں، اب میں آ رہا ہوں دائیں بائیں جانے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں وہ ہیں تو مردہ، لیکن ادباً نہ کہو، احتراماً نہ کہو، مردہ کہو گے تو اپمان ہو جائے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں اس سے پہلے کہ ذہن میں یہ خیال آتا، اللہ پاک نے سارے اعتراضات کی دھجیاں اڑا دی، فرمایا بل احیاء، اس لیے مردہ نہ کہو کیونکہ وہ زندہ ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ تمہارے یہاں جو جنازے کے چارپائی پہ مرا ہوا جنازے کے چارپائی پہ جو لیٹا، جس کو قبرستان لے کے جاتے ہیں، اور جو لوگ کندھے سے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اور جو لوگ اس مردے کو قبرستان لے کے جاتے ہیں اس کو مردہ کہتے ہیں، اور جو لوگ کندھوں سے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں انہیں
انہیں زندہ کہتے ہیں. پورے پیڑی میں، پورے گونڈا میں، پورے لکھنؤ میں، پوری دنیا میں جو مرا ہوا جنازے کے چارپائی پہ لیٹا ہے وہ مردہ، اور جو لوگ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں وہ. یہ زندگی اور موت کا جو مطلب ہم لوگ سمجھتے ہیں، کیا قرآن کی اس آیت کی یہی مطلب ہے؟ وہی مردہ ہے؟ اگر مردہ نہیں تو پھر مردہ ہے کون؟ اگر مردے کا مطلب یہ نہیں ہے تو پھر مردے کا مطلب کیا ہے؟ آؤ حضور علیہ السلام کی مکی زندگی کو دیکھتے ہیں. 40 سال کی آیو ہو گئی ہے عمر، جبل ابے قبیس کی چوٹی پہ، پاران کی چوٹی پہ کھڑے ہیں اور اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اے لوگوں ہمارے بارے میں تمہارا کیا وچار ہے؟ معلوم ہے کس سے کہہ رہے ہیں؟ سامنے بڑے بڑے آتنکوادی ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، امیہ بن خلف ہے، ولید بن وغیرہ وغیرہ سامنے ہے، اور حضور کہہ رہے ہیں ہمارے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے کہا ہے عبداللہ کے بیٹے بہت اچھا خیال ہے، تم تو ہمارے مکے کا فخر ہو، تم جیسا نوجوان مکے کی گلیوں میں نہیں دیکھا. حضور نے کہا کیا میں کسی کو جھوٹی خبر دوں گا؟ کافروں نے کہا کیسی بات کرتے ہو، آج تک تو ہم نے آپ سے جھوٹ نہیں سنا، اب کیا بولوں؟ کیا میں کسی کو دھوکہ دے سکتا ہوں؟ سارے کفار نے کہا اے عبداللہ کے بیٹے سورج پچھم سے نکل سکتا ہے مگر آمینہ کا لال جھوٹ نہیں بول سکتا. کافر لوگ مانتے تھے. پھر حضور نے ایک سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ میں جس پہاڑ پہ کھڑا ہوں اس کے پیچھے جو مکے پہ آکرمن کرنا چاہ رہی ہے، چڑھائی کرنا چاہ رہی ہے، اگر میں کہوں تو مانو گے؟ تو یقین جانو سنیوں سب نے کہا آپ بولو گے تو ہم مان جائیں گے کیونکہ آپ جھوٹ نہیں بولتے. کتنی سنتشٹی ہوئی ہوگی حضور کو، کتنا یقین، کتنا اطمینان کہ میں اپنی نبوت کا اعلان کرنے جا رہا ہوں اور میری قوم مجھے جھٹلا سچ مانتی ہے. موقع بھی تھا، ماحول بھی تھا، دستور بھی تھا. میرے سچے نبی نے اپنے سچے خدا کا سچا پیغام اپنی قوم کو دے دیا اور کہا اے لوگوں تم مجھے اتنا سچا مانتے ہو تو لو ایک سچی بات سنو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں، کہہ دو کامیاب ہو جاؤ. سچی بات کہی تھی کہ نہیں، مگر ان لوگوں نے جھٹلانا شروع کر دیا. ابو جہل، ابو لہب آگے پڑھ پڑھ کے کہنے لگا اے عبداللہ کے بیٹے اب تک تو تم نے جھوٹ نہیں بولا مگر معاذ اللہ اب تم جھوٹ بول رہے ہو. ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم تمہارے بہکاوے میں آ کر گھر مانترا نہیں کر سکتے، ہم اپنے باپ دادا کا دھرم نہیں چھوڑ سکتے. تم جھوٹ بول رہے ہو، ہم لاتو مناتو عزا حبل کو کعبے سے نہیں نکال سکتے، تم جھوٹ بول رہے ہو. حضور کا دل بالکل چھلنی ہو چکا تھا، اندر اندر سوچنے لگے ابھی تو میں نے اپنے قوم کے سامنے صرف اسلام پیش کیا، ابھی تو آگے بہت لمبا سفر ہے، ابھی تو آگے بہت لمبا سفر ہے. جب حضور نے بھوشیہ کی باتیں بتانا شروع کی تو کہا یہ تو کسی جوتشی کی جوتش ودیا لگتی ہے. جب حضور نے قرآن کی آیت سنایا تو کہا یہ تو کسی قوی کی کویتا لگتی ہے. جب حضور نے معجزہ دکھایا چمتکار تو کہا یہ تو کسی جادوگر کی جادوگری لگتی ہے. جب حضور نے اپنی محبت کا اظہار رب کی بارگاہ میں کیا تو کہا یہ تو مجنون پاگل لگتا ہے، جس کے منہ میں جو آیا بکنے لگا، الٹا سیدھا بکنے لگا. حضور نے اصرار بڑھا دیا. اصرار یعنی میں سچا ہوں، کافروں نے انکار بڑھایا. ادھر اصرار ادھر انکار، ادھر اصرار ادھر انکار. اسی اصرار اور انکار کے بیچ بلبل سدرا جبریل نے اپنا نشیمن چھوڑا، بارگاہ رسالت میں عرض کیا اے اللہ کے رسول روئے مت، اپنا دل توڑے مت، ان کے لیے رب نے فیصلہ کر دیا ہے.
انکا لا تسمع الموتى، یہ مردے ہیں، مردے آپ کی نہیں سنیں گے، آپ کی نہیں سنیں گے۔ چلتے پھرتے ابو جہل کو قرآن نے مردہ، کھاتے پیتے ابو لہب کو قرآن نے مردہ کہا، تخت پہ بیٹھا یزید بریانی کھا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ، اور ادھر شیبہ اٹھ کے پیٹ پہ بیٹھ پہ گھوم رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ، اور ادھر احد کی وادی گواہ، نبی کے سگے چچا جان سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں تیر لگ چکا ہے، جسم نڈھال ہو کے زمین پہ گر چکا ہے، دانتوں سے کلیجہ چبایا جا چکا، سب نے سمجھا کہ امیر حمزہ مردہ ہے، برگو سمر نے سمجھا کہ مردہ ہے، لالو گہر نے سمجھا کہ مردہ ہے، ہر بشر نے سمجھا کہ مردہ ہے۔ اس سے پہلے کہ امیر حمزہ کو مردہ کہتا، قرآن نے ڈانٹ کے کہا شتات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ، بلکہ وہ زندہ ہے۔ چلتے پھرتے کافروں کو قرآن نے مردہ کہا۔ اور ادھر میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین جس سے گردن کٹ چکی ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے۔ یہ زندگی اور موت کا جو مطلب ہم لوگ سمجھتے ہیں، کیا یہی ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ ہم اسی خیال میں الجھے تھے، تب تک رب کے کرم نے رہنمائی کی، تب تک رب کے کرم نے رہنمائی کی۔ آواز آئی، کہا سن، زندگی اور موت کا جو زندگی اور موت کا تعلق حضرت ملک الموت کے آنے سے نہیں ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ نبی کی وفاداری کا نام زندگی ہے، اور نبی کی وفاداری کا نام موت ہے۔ اب اگلا جملہ سنو، توجہ کہتا ہوں، دھیان سے سننا، جملہ ضائع نہ ہو، جملہ ضائع مت کرنا بھائی، دھیان سے سننا۔ اب اگلا جملہ دل میں اتر جائے تو دعا دے دینا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کی بارگاہ میں کی گئی غداری یزید کو جینے نہیں دیا، اور مصطفیٰ کی وفاداری نے حسین کو مرنے نہیں دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، حسین کا دامن، حسین کا دامن، علی کا دامن، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بلکہ ایسا حسین کو زندہ رکھا کہ ہر دل میں حسین، ہر جا میں حسین، ہر لب پر حسین، ہر گھر میں حسین، ہر شہر میں حسین، دریا کی روانی میں حسین، آبشار کے نغموں میں حسین، آبشار کے نغموں میں حسین، چاندنی کی چمک میں حسین، سورج کے چمک میں حسین، ستاروں کی روشنی میں حسین، ستاروں کی روشنی میں حسین، خلاؤں میں حسین، فضاؤں میں حسین۔ ارے ایسا پہلے کہ بستی بستی میں حسین، کریا کریا میں حسین، کریا میں حسین۔ یہ تو کلیئر ہو گیا نا کہ جو وفادار ہے جو وفادار ہے وہ غدار ہے وہ۔ اب یہ جلسہ تو وفاداروں کے لیے نا، غداروں سے تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آؤ وفاداروں کی بات کریں۔ ابو بکر صدیق نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے، عمر فاروق نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے، عثمان غنی نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے، مولا علی نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے، امام حسن نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے، امام حسین نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے، ائمہ طاہرین نبی کے وفادار
اپنی قبر میں زندہ ہے، اپنی قبر میں زندہ ہے۔ ارے قادریوں گھبراتے کی ہو، غوث اعظم نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے۔ نقشبندیوں پریشان مت ہو، خواجہ نقشبند نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے۔ خواجہ نقشبند نبی کے وفادار اپنے قبر میں زندہ ہے۔ اے بھارت کے غریب کشتیوں مایوس مت ہونا، خواجہ معین نبی کا وفادار قبر میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آگے بڑھے۔ قطب الدین نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے۔ فرید الدین نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے۔ نظام الدین نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے۔ امیر خسرو نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے۔ بقائیوں پریشان کی ہو، حضرت محمد سید بقاء اللہ شاہ نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے۔ حضرت خادم صفی شاہ نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے۔ حضرت مخدوم عبد الصمد نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے۔ ارے مجگمہ والے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت مخدوم شیخ عالم نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے، اپنی قبر میں زندہ ہے۔ اب سنو، میرے غوث بنگالہ نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہے۔ ارے نبی کو مردہ کہنے والا، نبی کو مردہ کہنے والا نانوتوی مر گیا، دانا بھردی مر گیا، امبیڈکری مر گیا، دیوبندی مر گیا، وہابی مر گیا، مگر وفاداری کا دم بھرنے والا احمد رضا نبی کا وفادار سبحان اللہ، ویسا کیا کہنا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قبر میں زندہ۔ اب آؤ امامت کی بات کریں کہ وہ امامت ملی امام حسن، اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مصالحت ہوئی، معاملہ سخت ہوا، امام حسن نے دیکھا کہ صلح نہیں ہوا تو فتنہ پھیلے گا اور امت میں فتنہ نہ پھیلے، اس کے لیے جو مانگا دے دیا، جو مانگا دے دیا، خلافت مانگا دے دیا، خلافت مانگا دے دیا، قدرت مانگا دے دیا، اختیار مانگا دے دیا، تخت مانگا دے دیا، تاج مانگا دے دیا۔ لیکن جب بات امامت کی آئی، لیکن جب بات امامت کی آئی، امامت کی آئی اور کہا امیر المومنین دادا نبی اور بابا علی کی امانت ہے، آپ سب کچھ لے لو مگر امامت میرے بھائی حسین، میرے بھائی حسین کی ہے۔ یہ بات یزید جانتا کہ میں تو حسین سے سب کچھ لے سکتا ہوں، امامت پر، اور میاں امامت کے لیے ہاتھ لینا ضروری تھا۔ میرے امام حسین نے بھی کیا ان یزیدیوں کو دکھا دیا، کہا اے یزید تجھے جو چاہیے دے، میری گردن چاہیے لے لے، میرا دل چاہیے لے لے، میرا دل چاہیے لے لے، میرا پاؤں چاہیے لے لے، میں اپنی اولاد کو کٹوا دوں گا، لیکن یہ ہاتھ صرف حسین کا نہیں ہے بلکہ دادا ابراہیم کی امانت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ میرے بعد میرا بیٹا زین العابدین سنبھالے گا۔ ارے یار، لوگ گردن سے بچانے کے لیے ہاتھ آگے کرتے ہیں، ہاتھ، مگر امام حسین کی شان امامت میں انہوں نے ہاتھ کو بچانے کے لیے سر آگے کر دیا۔ تبھی تو غریب نواز نے کہا شاہ حق حسین، بادشاہ حق حسین، دی حق حسین، دی پناہ حق حسین، سرداد آزاداد در دست یزید، آکے بھی لا الہ حق حسین۔ تمہیں شرم نہیں آتی یزید کی بیک گراؤنڈ بیان کرتے ہوئے؟ لکھتا ہے کتاب میں کہ یزید کو برا نہ کہو، یزید کو ایسا نہ کہو، یزید کو ایسا نہ کہو۔ ارے کیا کیوں نہ کہیں؟ کیا چکر ہے؟ تیرا رشتہ داری ہے، تیرا بابا ہے، تیرا بھائی ہے، کیا چکر ہے؟ کہا نہیں، بیک گراؤنڈ دیکھو بھائی، توجہ چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، بیک گراؤنڈ دیکھو، بیک گراؤنڈ۔ کیا بیک گراؤنڈ بھائی؟ ابا صحابی، میں نے کہا صحیح، دادا صحابی، پر
माँ साहबी, मैंने कहा ये कम नहीं है, ज्यादा ना बोल, इसने लिख दिया। कहा यजीद की फूफी हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा हुजूर की बीबी सहाबिया। मैंने कहा बिल्कुल सही। कहा देख बैकग्राउंड देख कितना स्ट्रॉन्ग है। ये रियाल वाले ना यजीद का बैकग्राउंड मालूम है, हुसैन का नहीं। अल्लाह की शान दे, वो आलिमुल गैब व शहादा, वो अलीमुल बिज़ाति सुदूर है। उसके इल्म कदीर में है कि एक दिन एक जमात सर उठाएगी जो गांव गांव नगर नगर शहर शहर अरिया करिया जा जा के काँव काँव करेगी और कहेगी यजीद का बैकग्राउंड देख, यजीद को बुरा भला ना कहो, यजीद को ऐसा ना कहो, यजीद को वैसा ना कहो। इससे पहले कि वो बकवास करे, अल्लाह की शान दे, अल्लाह की शान दे। उस यजीद पलीद के सर को कुचलने के लिए अल्लाह ने जिस हुसैन को चुना, उस हुसैन का बैकग्राउंड इतना बड़ा कि उस हुसैन का बाबा यजीद के बाबा से बड़ा, उस हुसैन का भाई यजीद के भाई से बड़ा, उस हुसैन का चाचा यजीद के चाचा से बड़ा, उस हुसैन की फूफी यजीद के फूफी से बड़ी, उस हुसैन की माँ यजीद के माँ से बड़ी, उस हुसैन का नाना कायनात के हर इंसान से बड़ा। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुसैन का दावन, हुसैन का दावन। हजरत अल्लामा मौलाना सकाफुद्दीन साहब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह। बैकग्राउंड की बात ही मत करो, ये बैकग्राउंड है इमामत का, जो चलता चला आ रहा। इमामत चली अहले बैत ही में और खत्म होगी तो मियां अहले बैत ही में खत्म होगी। सबसे आखिरी इमाम इमाम आज़म हजरत इमाम मेहदी, और मैं बताऊं, और वो इमाम हसन के खानदान में पैदा हुआ। सिलसिला इमामत चल रहा मियां। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अहले बैत से कभी पंगा मत लेना, ये खानदान नबूवत है, खानदान नबूवत। किसी के इज़्ज़तदारी के चक्कर में, किसी के चापलूसी के चक्कर में, किसी को खुश करने के चक्कर में पंगा मत लेना। ये खानदान नबूवत है, खानदान नबूवत। इज्जत रब्बे काबा की कसम, इस खानदान का हाल ये है कि जब तक फातिमा का खानदान रहेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना है हजरत? पाकिस्तान का मुसलमान इसीलिए मैं कहता हूँ अहले बैत और सहाबा सोच के बोला करो, सोच समझ के बोला करो। आज के माहौल में मैं देखता हूँ अमीर मुआविया पर भूखते, उनको पता नहीं है क्या। सोच के बोला करो। दर्जा मालूम है, गौसे आजम से अफजल, मदारे आलम से अफजल, दाता लाहौरी से अफजल, मखदूम आजम से अफजल, सादरे पाक से अफजल, सारे औलिया से अफजल। मैं नापने और तोलने वालों से पूछता हूँ कि मुझे बताओ, ऐ सहाबा का अमल देखने वालों, हमें बताओ उस एक घंटे की सहाबी को किस अमल ने बना दिया? उस एक घंटे की सहाबी को किस अमल ने बुलंद किया? नमाज ही नहीं, रोजा हज ज़कात कुछ था ही नहीं, किस अमल ने बुलंद किया? किस अमल ने बुलंद किया? तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि सहाबी किसी के असर से नहीं, मुस्तफा की नजर से। अरे वैसी नजर तो ला। तो जब सहाबी अमल से बनते ही नहीं, तो तूने उनका अमल क्यों देखा कि जमल में ऐसा था, सिब्बीन में ऐसा था, हुशाम में ऐसा था, बसरा में ऐसा था? अबे तेरी औकात क्या है? तूने उनका अमल क्यों देखा? उलमाए कराम बैठे हुए हैं सबकी इस्लाह के तौर पर। एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि नबी की तौहीद क्या है? नबी की तौहीद कुफ्र, चाहे जुबान से की जाए या बोल के किया जाए या लिख के किया जाए, कुफ्र। माज़अल्लाह अगर किसी ने नबी के शान में गुस्ताखी की, कुफ्र है कि नहीं? अगर कोई नाती वतन दे, नबी किसी नबी के रुखसार पर तमाचा लगा दे, मार दे, कुफ्र है। मसला सबको पता हो गया ना? अब आओ हकीकत देखते हैं।
کہ ایک طرف موسیٰ کلیم اللہ، ایک طرف ہارون نبی اللہ، رشتے میں بھائی دونوں نبی۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور سے واپس لوٹے اور اپنی قوم کو دیکھا بچنے کی عبادت کرتے ہوئے، غصے میں آ گئے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، اور کہا میرے بعد تم نے کیا کیا؟ حضرت ہارون کے کالر کو پکڑا اور داڑھی کو کھینچا۔ ایک نبی کی داڑھی کو کھینچا اور غصے میں تماچا مار دیا۔ توجہ چاہوں گا، غصے میں تماچا مار دیا۔ مارنے والا بھی نبی اور مار کھانے والا بھی نبی، مارنے والا بھی نبی اور مار کھانے والا بھی نبی۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں، اگر ہے کوئی مفتی جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو، موسیٰ کلیم اللہ نے انگلی اٹھائے ان پر فتوا دے، ارے انہیں کہنا پڑے گا وہ دونوں بڑے بڑے ہیں، وہ جانے ان کا اللہ جانے۔ ایسے ہی جنگ صفین میں ایک طرف مولا علی ہے، ایک طرف حضرت امیر معاویہ ہے۔ کیا ہوا، کیسے ہوا، وہ دونوں بڑے بڑے ہیں، وہ جانے ان کا رسول جانے، خدا جانے، خدا جانے۔ سوچ کے بولا کرو صحابہ کے بارے میں، بہت مقدس جماعت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں سوچ کے بولا کرو۔ ایک مقام سے فرمایا اصحابک النجوم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح، جس کی بھی اقتدا کرو کامیاب ہو جاؤ گے، جس کی بھی اقتدا کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت امام حسین اللہ تبارک و تعالی نے انہیں میدان کربلا میں دین کو بچانے کے لیے بھیجا اور بھارت میں غریب نواز کو پھیلانے کے لیے بھیجا کہ اے حسین تو نے کرامت نہیں دکھائی، تمہارے بیٹے کرامت دکھائے بغداد میں، کرامت کے اوپر کرامت کے اوپر کرامت کے اوپر، غریب نواز کرامت کے اوپر کرامت کے اوپر کرامت دکھائے۔ اے حسین تیرے مقام رضا کو سلام، اے حسین تیرے مقام مرضیہ کو سلام، تو نے کرامت نہیں دکھائی۔ اب جملہ سنو، اللہ نے بھارت میں غریب نواز کو دین کو پھیلانے کے لیے بھیجا تھا۔ ارے میاں، دین کو پھیلانے کے لیے کرامت ضروری ہے، کرامت جو خواجہ نے دکھا دیا۔ اور میدان کربلا میں حسین دین کو بچانے کے لیے آئے تھے، صبر و استقامت دکھا دیا میرے حسین۔ ارے سینہ تم پیٹو کیونکہ تم نے حسین کو چھوڑ دیا اور حسین تم کو چھوڑ دیا۔ ہم حسین کہنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم اس بات کی واہ حسین کہتے ہیں، ہم اس بات کی واہ حسین کہتے ہیں۔ ارے امام حسین کے اندر طاقت تو ایسی تھی کہ اگر وہ چاہ لیتے کربلا تو پورا کربلا سمندر بن جاتا، مگر انہوں نے کرامت نہیں استقامت، کرامت نہیں استقامت دکھائی۔ دو تین جملہ میں کہہ کر بیٹھ جاتا ہوں، کیونکہ شہدائے کربلا کا جب میں بیان کروں گا نا تو آدھا گھنٹہ جائے گا۔ حضرت سعد بن وقاص اور عمر بن سعد، سعد بن وقاص کے بیٹے عمر بن سعد، سعد بن وقاص وہ صحابی رسول ہے۔ توجہ چاہوں گا بھائی، میں ختم کر دوں کہ اس کے بعد میں چلے جاؤں۔ سعد بن وقاص میدان احد میں حضور کے آگے کھڑے،
حضور نے فرمایا اے سعد کیا تمہیں پتا نہیں ہے اللہ نے میرے آگے کھڑا ہونے کو منع کیا ہے؟ سعد کا بھرا عشق جواب اے حضور تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو میں اس لیے جب میں محسوس کرتا ہوں کہ تیر دائیں طرف سے آئے گا تو میں دائیں طرف چلا جاتا ہوں اور جب میں محسوس کرتا ہوں تیر بائیں طرف آئے گا تو میں بائیں طرف چلا جاتا ہوں اور جب میں محسوس کرتا ہوں کہ تیر کہیں پیچھے سے نہ آ جائے میں پیچھے چلا جاتا ہوں اور اے حضور میں اس لیے آگے آ جاتا ہوں کوئی بدبخت تمہارے سینے پہ علم نشرہ پہ تیر نہ چلا دے آپ کا سینہ لہو لہان نہ ہو جائے میں حد ادب بھول کر کے آگے آ جاتا ہوں حضور مجھے معاف کرے اے میرے آقا مجھے معاف کرے حضور نے فرمایا اے سعد تو نے مجھے بچانے کے لیے آگے آ گیا دنیا اپنے ماں باپ کو مجھ پہ قربان کرتی ہے مگر اے زمین و آسمان گواہ ہو جاؤ فدا کا بھی امی یا سعد محمد کے ماں باپ تم پہ قربان عصر مبشرہ میں سے ہے وہ میرے ملت کے نوجوانوں سعد بن وقاص نبی زادوں کو بچانے کے لیے پہلا تیر کافروں پہ چلایا اتنا نیک انسان کا اتنا گھٹیا بیٹا عمر بن سعد نبی زادوں کو مارنے کے لیے پہلا تیر عمر بن سعد چلایا میرے ملت کے نوجوانوں حضرت امام حسین جب میدان کربلا میں پہنچے نا تو یزیدیوں سے کہا تھا تم مجھے قتل نہ کرو اسی میں تمہاری بھلائی ہے اسی میں تمہاری بچت بدل دو اپنے ارادے کو بدل دو اپنے ان خیالات کو اہل بیت کے خون سے اپنی تلواروں کی پیاس نہ بجھاؤ موقع بھی دیا ماحول بھی دیا دستور بھی دیا لیکن جب یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ سب کے سب بے شرمی انتہا کی پہنچے ہوئے ضدی یہ غلام الدنیا بھی ہے غلام النار بھی یہ دنیا کے کتے جہنم کے کتے بننا چاہتے ہیں مگر پھر بھی رحمت للعالمین کا نواسا رحمت عالم کا پروردہ نظر کردہ اپنے دشمنوں کو یہ بھی موقع دے رہا ہے اگر تم لوگ کچھ لوگوں کو قتل کر کے اپنی تلوار کی پیاس بجھانا چاہتے ہو تو لو میں تمہیں حر دے رہا ہوں لو میں تمہیں وہب دے رہا ہوں لو میں تمہیں آوام دے رہا ہوں اب بھی تسلی نہیں ہوتی لو میں قاسم بن حسن دے رہا ہوں اب بھی تسلی نہیں ہوتی لو عباس کے بازو لے لو اب بھی تسلی نہیں ہوتی لو جوان علی اکبر لے لو اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو لو معصوم علی اصغر کا خون لے لو لیکن یزیدیوں مجھ تک جلدی مت کرنا میں رحمت عالم کا نواسا ہوں رحمت بھری نظر سے تمہیں مہلت دے رہا ہوں مہلت دیا مجھے مارنے میں مطلق مت کرنا کیونکہ میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں محشر میں تمہارے ان گناہوں کی مغفرت کروا سکتا ہوں کیونکہ علی اکبر کا قاتل قاتل مومن ہے عباس کا قاتل قاتل مومن ہے قاتل حر قاتل مومن ہے قاتل علی اصغر قاتل مومن ہے قتل مومن شدید ترین گناہ کے باوجود مغفرت میں کروا سکتا ہوں مجھے مارنے میں جلدی مت مارنا میرا قتل مومن نہیں قتل دین اور قاتل دین کی مغفرت نہیں
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت پر، ابصار پر، بصارت پر پہرا بٹھا دیا، مہر لگا دیا۔ اور جب تمام ہو گئی، جتنی مہلتیں دینی تھی دی جا چکی، جتنے مواقع پراٹھین کرنے پہ ہو چکے، جتنی بار زمین کو جگانا تھا جگا چکے، لیکن ان مردہ دلوں میں کسے بس جب کوئی نہیں ہوا، تب پھر آخر فیصلہ وہی ہوا۔ اے نانا جان، جو میں نے وعدہ کیا تھا آج میں نبھانے جا رہا ہوں۔ اے میرے بزرگوار خیبر شکر، جس نیت سے آپ نے پرورش کی تھی، اسی مقصود کی طرف میں جا رہا ہوں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، نتیجہ کیا ہوا؟ آقا حسین خیمے میں گئے، اپنے نانا جان کا کپڑا لیا، سر پر امامہ باندھا، اور جب میدان کربلا میں پہنچنے سے پہلے آقا حسین، توجہ چاہوں گا، اپنے خیموں پہ نظر ڈالتے ہیں، اپنے بیویوں پہ، کہتے ہیں اے بیوی تم کہو تو میں طلاق دے دوں، میں اپنا حق معاف کرتا ہوں، تم میرا حق معاف کرو، اگر تم کہو تو میں طلاق دے دوں، کیونکہ میں جانتا ہوں، اور تو چاہتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں میری شہادت کے بعد تم لوگ کبھی شادی نہیں کرو، میری شہادت کے بعد تم لوگ کبھی شادی نہیں کرو گے۔ شہر بانو ام رباب مورخ لکھتا ہے، آگے بڑھ بڑھ کے کہتی ہے، اے آقا ہمیں تم سے طلاق نہیں چاہیے، ارے کسی کی بیوی بننے سے اچھا ہے آقا بیوہ بن کے جینے میں، آقا بیوہ بن کے جینے میں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آقا حسین اپنے دل پہ بیٹھتے ہیں، خاندان کو آخری سلام کرتے ہیں، میدان کارزار میں حسین اتر پڑے، اے لگائی، گھوڑے کو ناز ہے کہ آج امام میرے اوپر ہے، امام کو ناز ہے کہ گھوڑا بھی میرا وفادار ہے، چل پڑے۔ امام حسین نے جب یزیدیوں پہ حملہ کیا، وار کیا، تو یزیدیوں میں انتشار پیدا ہو گیا۔ حیدری کا چھار کا شیر نت جب پھر کر زیادی بھیڑیوں پر حملہ آور ہوا تو کشتوں کے پشتے لگا دیے، لاشوں کا ڈھیر لگا دیا۔ بھوکھا پیاسا حسین کھاتے پیتے کو کاٹتا چلا جا رہا ہے، تلوار چمکی، ہوا میں لہرائی تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ حسین کے ہاتھ میں تنہا اکیلی تلوار ہے، ایسا لگتا تھا کہ آسمان کی تمام بجلیاں تلواروں میں سما گئی ہو، ایسا لگتا تھا کہ ستاروں نے اپنی جگہ چھوڑ کر کے ذوالفقار حیدری میں آ گئی ہو، ایسا لگتا تھا میرے ملت کے نوجوانوں، ایسا لگتا تھا کہ حسین کے بازو میں حیدر کرار کا بازو سما گیا ہو، ایسا لگتا تھا کہ فاطمہ زہرا کا دودھ حسین کی رگوں میں نیا خون بن گیا ہو، ایسا لگتا تھا کہ تمام زندہ ان کے ساتھ رہے، جاتے سو جاتے رہے، اور ان کی دعاؤں میں فرشتوں کی آمین شامل ہو گئی ہو، ایسا لگتا تھا کہ صداقت سی بن گئی ہے، ایسا لگتا تھا کہ عدالت نے پکڑ لیا ہے، ایسا لگتا تھا کہ تنہا حسین میں جرأت موسیٰ بھی ہے، استقامت ابراہیم بھی ہے، ارادہ اسماعیل بھی ہے، جو اس وقت سامنے شیطان تھا، اسماعیل کا ارادہ پہاڑ تھا، تلوار چلتی رہی، کشتوں کے پشتے لگتے رہے، لاشوں کا ڈھیر لگا دیا، مگر اس تلوار کو روکا کیسے؟ اس تلوار کو رکنا یزیدی نقطۂ نظر سے بہت ضروری تھا۔ یہ تلوار رکے گی تو یزیدی بچیں گے، زیادہ بھیڑیوں کو کاٹتے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کو کاٹ رہا ہو۔ میمنہ پر حملہ آور ہوا تو میمنہ صاف ہو گیا، شیر خدا محشر کی طرف رخ کرتا ہے تو محشر صاف ہو جاتا ہے، یزید کے قلب پر حملہ کرتا ہے تو لشکر کا قلب صاف ہو جاتا ہے۔ ابن سعد ابن زیاد پریشان ہو گیا، شمر سے چوچر حیران ہو گیا، دھولی مایوس ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ہی آدمی سب کی گردنیں کاٹتا چلا جا رہا ہے، کہیں ایک تاریخ ایسی نہ بن جائے کہ 20,000 کا لشکر جرار کو تنہا ایک نے شکست دے دیا ہو، تنہا ایک آدمی نے شکست دے دیا ہو۔ اس تلوار کو رکنا چاہیے، مگر اس تلوار کو روکا کیسے جائے؟ وہ تلوار جسے بھوک نہ روک سکی، وہ تلوار جسے پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار
کے نہ روک سکے، وہ تلوار جسے عباس کے کٹے ہوئے بازو نہ روکے، وہ تلوار جسے معصوم علی اصغر کا خون نہ روک سکے، اچانک وہ تلوار رک گئی، وہ تلوار رک گئی، بھوک سے نہیں، پیاس سے نہیں، شہیدوں کی شہادت سے نہیں، بہو بیٹیوں اور بہنوں کے خطرے میں جانے کے اندیشے شہید ہوئی، وہ تلوار اس لیے رک گئی، نماز کا وقت ہو گیا، زمین پر گرے سجدے میں، زخموں سے چور، تیروں سے بدن چھلنی، ہر حصے پر، ہر بدن کے ہر حصے سے لہو، یہ کیسا وضو ہے میرے امام؟ ہمارے لیے امت کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی، جو پیٹ پر پتھر ڈھال کر جو امت بنائی تھی اس کو بچانے کے لیے، نبی پر سجدے میں گرے، آقا حسین سجدے میں گرے، شقیق القلب پتھر دلوں نے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے بھی نبی کے نوازوں کو، نبی کی جان کو، نبی کی پہچان کو، نبی کے بیٹے کو، نبی کے نسل کو، نبی کے نور کو سجدے حالت میں ایسا بار کیا کہ آپ کا سر مبارک سجدے میں گرا، انا للہ و انا الیہ راجعون، گردن کر گئی سنی مسلمان، کون سی گردن جسے تمہارا ہمارا نبی چوما کرتا تھا؟ کعبے کے ایک پتھر کو میرے نبی نے، جنہیں اسود کو ایک بار چوما، قیامت تک لوگ چومیں گے، مگر حسین کے گلے کو تو نبی نے بار بار چوما تھا، بار بار۔ یزیدیوں تم کہتے ہو حسین کا گلا کٹا، حسین کا گلا کٹا، ارے میرے دل سے پوچھ، بوسہ گاہ مصطفیٰ کٹ گئی، بوسہ گاہ رسول کو کاٹ دیا، جب حسین کا گلا کٹا ہوگا تو لب مصطفیٰ پر کیا گزری ہوگی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، جو مشکات میں ہے ام المؤمنین ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں شیشی، پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے بیٹے حسین اور کربلا کے شہیدوں کا خون میں صبح سے اس میں جمع کر رہا ہوں۔ رسول مبارک کے ریشے مبارک پر غبار بالوں میں بکھ رہا ہوں، ہاتھ میں شہدائے کربلا کا لہو، کتنا دل دکھ گیا ہوگا رسول پاک کا، سر کٹا، کیسے وہ لوگ ہیں میرے ملت کے نوجوانوں؟ جب آقا حسین کا سر کٹنے کے بعد یزیدیوں نے نوک کے نیزہ پہ رکھا تھا، وہ بدبخت آقا حسین کے سر کو نیزے پہ کربلا میں رکھا اور امام کا سر بلند کر دیا، اسی کربلا میں آقا حسین کے سر سے آواز آتی ہے، آواز آتی ہے، اے میرے غلاموں دیکھو، اے میرے غلاموں سنو، یزیدیوں کی بھیڑ میں، یزیدیوں کی لشکر میں تیرے امام کا سر اوپر ہے، تیرے امام کا سر اوپر ہے، ارے جن کا سر کٹا نہیں ان کا سر نیچے ہے، جس کا سر کٹ گیا وہ سر بلند۔ تبھی تو غریب نواز نے کہا سردار نادا دست در دست یزیدی حقاق بنا الہ الہ حسن حسین۔ آخری بات میں کہہ کر بات کو ختم کروں گا، کیونکہ مابعد کربلا بہت کم بیان ہو پاتا ہے، صرف کچھ جملے آپ کے سامنے پیش کروں گا کیونکہ ٹائم ہے۔ ایک شہر انگیز خطاب کیا حضرت زینب نے، پوری کوفہ کی زمین ہل گئی، جب کوفہ سے قافلہ روانہ ہوا، راستے میں چرچ آیا گرجا گھر، اس گرجا گھر کا جو پادری تھا، پادری پکا عیسائی تھا، کرسچین جسے کہتے ہیں، توجہ چاہوں گا بھائی، پکا عیسائی تھا، وہ جب اپنے گھر سے، گرجا گھر سے جب باہر نکلتا ہے، اس کی آنکھیں اشکبار تھی، اس نے کہا یہ کس کا قافلہ ہے؟
توجہ چاہوں گا یار بھائی، توجہ چاہوں گا علماء لوگ، یہ کس کا قافلہ ہے؟ اور یہ سر جو سر پہ، یہ سر جو لٹکے ہیں، یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حسین کا سر، حسین کا سر ہے جس نے حکومت کے خلاف بغاوت کی، حکومت کے خلاف بغاوت کی، ہم نے بغاوت کے خلاف اس کا سر کاٹا۔ وہ پادری کہتا ہے یار تم لوگ کیسے ہو؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اسی کے اولاد کے ساتھ ایسا کرتے ہو۔ وہ پادری ہے کرسچن، کہتا ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اس نبی کے اولاد کے ساتھ ایسا کرتے ہو کہ اس کا سر کاٹ کے نور کے نیزہ پہ بلند کر رہے ہو۔ پادری نے کہا یہ سر جو ہے ایک دن کے لیے، ایک دن کے لیے ہمیں دے، میں سب کو کھانا کھلاؤں گا، پانی پلاؤں گا، صرف ایک دن رکھوں گا اس سر کو، ایک دن۔ یزیدیوں نے کہا نہیں، پیسے نہیں ملے گا، کچھ پیسے دو۔ وہ پادری 500 دینار دیتا ہے۔ کتنا؟ 500 دینار، 500 دینار سونے کا سکہ اس پادری نے ایک جھٹکے میں اسے دے دیا، اور اس پادری نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو اندر لے گیا، ایک حجرے میں رکھا۔ حضرت زینب، عابد و بیمار، زین العابدین، سجاد، جتنے لٹے پٹے لوگ تھے سب تھے، جو اس پادری کا بیوی تھی، جو اس پادری کا بیوی تھی، بہت نیک خاتون، ان سیدانیوں کا بہت خدمت کیا، نہلایا، دھلایا، اچھا لباس پہنایا، اور سب کو الگ الگ کمروں میں ٹھہرایا۔ جب رات کا دوسرا پہر ہوتا ہے، لگ بھگ 11 یا 12، جس حسین کا سر حجرے میں رکھا، جب سارے شامی سپاہی، کوفی سپاہی جب سو گئے، رات کے سناٹے میں اپنے خاص حجرے میں وہ پادری جاتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جب کپڑا ہٹاتا ہے نا تو اس کی روح کانپ جاتی ہے، وہ رونے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے۔ رخ پاک حسین کو دیکھ کربلا کے مٹی سے پورا بال لٹپٹ، سارے مٹی لگے ہوئے، آقا حسین کے رخ پاک حسین سے یہاں سے خون بہ رہا ہے، یہاں سے خون بہ رہا ہے، جہاں دیکھو وہاں سے خون بہ رہا ہے۔ وہ پادری رونے لگتا، وہ پادری قیمتی کپڑا منگواتا، اس کپڑے کو بھگوتا ہے، دھلتا، اس کپڑے کو گار گار کے رخ پاک حسین کو دھوتا ہے، صاف کرتا ہے۔ ارے جس نبی نے سونگ سونگ کہتے تھے، خزانے ریحانے، یہ حسن حسین کی خوشبو نہیں، یہ جنت کی خوشبو ہے، جنت کی خوشبو ہے۔ اس میں عنبر ڈالتا، مشک اور عطر وغیرہ ڈالتا ہے، خوشبو ڈالتا، رخ پاک حسین کو
پوچھتا ہے، پوچھنے کے بعد وہ پادری آقا حسین بال میں کنگھی کرتا ہے اور آقا حسین کے سر مبارک آنکھوں میں سرما لگاتا ہے۔ پادری ہے بھائی پریچر، اس کا ایمان دیکھو اور ان یزیدیوں کو دیکھو جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے بھی نبی کے نوازوں کو قتل کر دیا۔ جب وہ پادری آنکھوں میں سرما لگاتا ہے تو ایک لمحے کے لیے اسے نیند آ جاتی ہے، اسے نیند آ جاتی ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ حضور آ گئے مدینے سے، حضور مدینہ سے آ گئے اور رخ پاک حسین، حسین کے سر سے ایسا نور جاتا ہے جو رخ پاک حضور پہ ٹکراتا ہے، اس سر سے نور جاتا ہے حضور کے رخ پاک، حضور کے پیشانی پہ چمکتا ہے۔ حضور نے اس پادری کو دیکھا مسکراتے اور اس کے پیٹھ پر تھپتھپاتے ہیں، اے پادری تم تو ان بدبختوں سے کئی گنا اچھا نکلا، انہوں نے میرے حسین کو 3 دن بھوکا رکھا، پیاسا رکھا اور ان کی اولادوں کو کاٹ دیا، قتل کر دیا۔ اے پادری جب میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، جب میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، جہاں میرے صحابہ جنت میں رہیں گے وہاں تو بھی میرے ساتھ رہے گا، وہاں تو بھی میرے ساتھ رہے گا۔ اے حسین، گردن کٹ جانے کے بعد کرسچن گردن کٹنے کے بعد اے حسین اتنے شکتیشالی، اتنے مہان، اگر کوئی غیر مسلم رخ پاک حسین کو پیار سے دیکھ لے تو کوثر و سلسبیل کا حقدار بن جاتا۔ جب قادری کا یہ عالم ہے تو قادری کا عالم کیا ہوگا؟ قربان جاؤ آقا حسین بہادری پہ۔ میرے ملت کے نوجوانوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، اگر وقت رہتا تو کچھ اور بات کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ